نہایتی قابل احترام علماء باوقار، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمایا بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا كرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. وقت بہت زیادہ نکل گیا، کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا مناسب موقع نہیں ہے، اور نہ جانے انتظامیہ نے مجھے لاسٹ پہ کیوں رکھا. چھوٹے چھوٹے مقرروں کو پہلے ٹائم دینا چاہیے، اور معزز جو بڑی شخصیات ہماری ہے جو خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہیں، جلسے کا اختتام ان کے ذریعے سے ہو جاتا تو اچھا رہتا ہے. تو بہرحال ہمارے محب خاص محترم جامی صاحب ادھر کرسی پہ بیٹھے ہیں، آتے آتے ادھر ملے تو کہا جامی ہوں تو جامی ہی کا کلام پڑھنا. تو وقت اجازت نہیں دے رہا زیادہ، لیکن دو چار اشارہ پھر انہوں نے خواہش کی. وقت زیادہ نہیں ہے، شام کے بعد ایک اور جگہ مجھے بولنا ہے. محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی
وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ یا رسول ہاشمی قربان نامت جانی من یا رسول ہاشمی قربان نامت جانی من جانی من جانانی من باجمل فرزن دانی من یا رسول ہاشمی قربانی نامت جانی من جانی من جانانی من باجمل فرزن دانی من پورا مجمع محبتوں کا ثبوت دے حضور کے حوالے ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے آپ شاید کھانا کھا چکے ہیں کھائے ہاں جس نے کھانا نہیں کھایا وہی ہاتھ اٹھائے میں نے تو نہیں کھایا محبتوں کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ کچھ جملے سننا چاہیں گے آپ کہ نہیں محبتوں کے ساتھ تو جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے ڈاکٹر اقبال کو جب اپنے دوست نے خط بھیجا ڈاکٹر اقبال نے خط کا جواب لکھا لیکن دوست نے خط کے ساتھ ایک نعت شریف تحفے میں بھیجی ڈاکٹر اقبال نے جب خط پڑھا نعت پڑھی اس کے بعد اس کا جواب لکھا اور لاسٹ پہ لکھا جناب آپ کا خط پڑھ کے خوشی ہوئی لیکن اسے زیادہ مجھے خوشی تب ہوئی جب میں نے آپ کی لکھی ہوئی بھیجی ہوئی نعت پڑھی چونکہ اسی میدان کا آدمی تھا وہی تحفہ ملا تو خوشی ملی لیکن ساتھ میں نصیحت کا ایک جملہ بھی لکھا سنیے جامی کوئی عام معمولی شخص نہیں ہے ساتھ میں ڈاکٹر اقبال جو خود ایک بڑے شاعر بڑے نعت خواں ایک نصیحت کے طور پر جملہ لکھا کہا نعت پڑھ کے سن کے بڑی خوشی ہوئی آپ کا لیکن میری نصیحت ہے یہ اقبال اب دوست کو نصیحت لکھتے ہیں میری نصیحت ہے اگر خود کبھی نعت پڑھنے کا شوق ہو جایا کرے تو مولانا جامی کی پڑھا کرو تو کتنی اہم بات ہے اتنے بڑے شاعر اتنے بڑے مداح رسول وہ بھی دوسرے سے کہتے جب پڑھنی ہے تو جامی کی پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مجمع تیرے لیے ہے مجمع تیرے لیے بیٹھا ہے صرف تیرے لیے یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من میرے آقا تیرے نام پر میری جان فدا پورا مجمع اگر آپ بھی فدا ہونا چاہتے ہیں محبتوں سے کہہ دو سبحان اللہ معاف کرنا میری بات کوئی الٹی سیدھے نہ لے ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں اب ہمیں صرف کہنے تک محدود نہیں رہا حالات ایسے اس مسلمان اور اسلام کے لیے بنائے جا رہے ہیں اب شاید نکلنے کے میدان کہنے کے میدان سے نکل کر کے عملی میدان میں ہمیں صرف زبانی فدا نہیں ہونا ہے فدا ہونا ہی پڑے گا اب یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من اے رسول پاک تیرے نام پر میری جان فدا میں نعت کے دو چار شعر پڑھوں لیکن یہاں اعلیٰ حضرت یاد آ گئے بولتے رہیے جلدی سے بولتے رہے بس کہ چند منٹوں میں حاضر ہو چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اونچی آواز سے کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلدی سے شعر سمجھ لیجئے. حسن یوسف پہ کٹی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں جو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی وہ حسن پہ کٹی. بولیے بولیے ذرا بیداری کے ساتھ بولتے رہیے محمد. فرمایا وہ حسن پہ کٹی، لیکن یہاں جو مردان عرب سر کٹاتے ہیں وہ حسن نہیں، وہ نام پہ کٹتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں جو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، ان کی جو کٹی انہوں نے تو حسن پہ کاٹی. یہاں صرف نام پہ کرتے ہیں، صرف نام سن کے کرتے ہیں. ارے نام پہ جب یہ معاملہ ہو تو حسن کا کیا معاملہ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس. اب ایک نکتہ اور لے لیجئے، پھر نعت کے 2 شعر پڑھ کے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں گے. سن لیے اعلیٰ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ ایک کٹی، کاٹی نہیں کہتی وہ کٹی. کٹنا اور ہے کاٹنا اور ہے. فرماتے وہ انگلیاں بے خودی میں کٹی، جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کاٹی. نکتہ سنیے، شعر کا نکتہ سنیے جلدی سے. ان کی جو انگلیاں انہوں نے کاٹی نہیں، وہ بے خودی میں کٹی. بے خودی میں کٹنا اور ہے، لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں، کٹتے نہیں کٹاتے ہیں. وہاں بے خودی میں کٹی، یہاں لوگ جان بوجھ کے ہوش و حواس کے ساتھ آقا کے نام پہ سر کٹاتے ہیں. اور ایک نکتہ جلدی سے سنیے محبت کے ساتھ. وہاں انگلیاں کٹی تو ایک بار کٹی. بولیے بولیے پورا مجمع بولیے. وہاں جو انگلیاں کٹی ایک بار کٹی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں ایک بار نہیں کٹاتے ہیں. یہاں کٹاتے ہیں، ایک بار نہیں. 14 صدیاں گزر گئی. وسیم رضوی یہ نہ سمجھے جس نے قرآن کے خلاف بکواس بکا. کیا بات ہے، واہ واہ. اپنی سستی شہرت کے لیے جس نے یہ بولی سپریم کورٹ میں اس نے عرضی جو دائر کی. وسیم رضوی لکھنؤ کا رہنے والا کوئی رافضی، اس نے عرضی یہ دائر کی کہ قرآن پاک میں 26 آیتیں ایسی ہیں جن میں دہشت گردی کا درس ہے. ان 26 آیات کو قرآن سے نکالا جائے. شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس یہ آئی یہ کلپ کی نہیں آئی ہوگی، دیکھی کہ نہیں دیکھی. وہ سنیں یہاں مصطفیٰ پر ایک بار کٹتے نہیں ہیں، کٹنے والے کٹانے والے بہت ہیں. قرآن کی عظمتوں پہ مٹنے والے بہت ہیں. اور اس نادان نے ایک بات یہ بولی، پہلی یہ ضمناً میری بات آگے میں تھوڑا آگے بڑھ لوں گا. پہلے یہ بات بولی کہ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی نے قرآن کو اکٹھا کیا، انہوں نے ہی اس میں امینڈمنٹ کر لیا، یعنی عمدن کلدن یہ چیزیں ڈالی. یہ چیزیں ڈالی پوری دنیا میں دہشت گردی کی ٹیچنگ اور درس کو عام کیا. اسے میرے بس 2 سوال ہیں اس نادان سے. علی کا نام نہیں لیا اس نے. ہم مولا علی پر قربان بولتے نہیں، محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ بولیے. ہم علی
ہم علی کی عظمتوں پہ قربان. بہت خوب. لیکن اس بات سے ہم اس سے جواب مانگتے ہیں اگر یہ جان بوجھ کر 3 خلفاء نے کیا. حالانکہ یہ بات ذہن میں اترنے والی نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کہا. ہمارا اعتراض ہے، واہ 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 واہ، کیا ہمارا اعتراض ہے یہ. جی 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 جی، بہت خوب. 3 خلفاء نے اگر یہ مل کر کے کیا، علی بھی تو خلیفہ بنے. واہ 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 واہ، بے شک. ارے نادان رافضی، علی کا نام نہیں لیا، لیکن میرا سوال یہ ہے جب علی خلیفہ بنے، بولیے بولیے محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ، جب حضرت علی خلیفہ بنے، ارے نادان تجھے زیادہ سمجھ میں آیا یا علی باب العلم زیادہ سمجھنے والے تھے؟ مذہب اسلام پہ سپریم کورٹ میں بحث کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لے، اس وسیم رضوی ناپاک بدبخت کی بات سننے سے پہلے اس بات پر غور کیا جائے. اس نے کہا یہ 3 خلیفہ نے مل کر کے ایسا کیا ہے، علی کا نام نہیں لیا. اس کا مطلب معاذ اللہ علی قرآن کو نہیں مانتے تھے. بتا مجھے علی نے جب خلافت کی انہوں نے یہ 24 آیتیں باہر کیوں نہیں نکالی؟ بہت اچھی بات، بہت اچھا حضرت، بہت اچھی بات. بدبختو، بہت خوب. یہ صرف اپنی شہرت کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھڑکا کر روڑوں پر لانا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جب مسلمان تشدد کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے. حالانکہ ہم نہ تشدد کے حق میں بات کریں گے، نہ توڑ پھوڑ کے حق میں بات کریں گے، نہ وائلنس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس بات کا مطالبہ ضرور کریں گے اس کو پھانسی لگنی چاہے. بہت اچھا. تو سنو، پہلے اس بات کا اس بدبخت کو جواب لینا ہے. علی جب خلیفہ بنے، جی جی، سپریم کورٹ جواب مانگے، سپریم کورٹ اس سے جواب مانگے. جی واہ 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 واہ. اگر آپ نے علی خلیفہ کا جواب نام نہیں لیا لیکن علی کو خلیفہ برحق مانتے ہو، جواب دے دو. حضرت علی نے ان 24 آیاتوں کو قرآن سے اس وقت کیوں نہیں نکالا بلکہ اسی قرآن کو اپنا نصب العین تصور کر لیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور ایک سوال میرا اور بھی ہے، جی جس خواجہ کے بولو بولو ذرا جواب دے دو، یہ خاموشی آپ کو جینے نہیں دے گی. ان کو بتانا پڑے گا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگے تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا ہم سے عظمت قرآن دیں گے. سنو، جس خواجہ کے قبر شریف پر، مبارک قبر پر، جس خواجہ کے قبر پر ہندوستان کا وزیر اعظم چادر ڈالنے جاتے ہیں، اس خواجہ نے بھی یہی قرآن سنایا. کیا بات کیا بات. شرم بھی نہیں آتی ہے؟ ملک ہندوستان کے وزیر اعظم کا حق بنتا ہے اس بدبخت کو کچہری میں کھڑا کر کے جواب مانگے. میں نے تو آج تک کئی بار خواجہ کے قبر پر چادر ڈالی،
کیا وہ بھی یہی دہشت گردی کی تعلیم دیتے تھے؟